بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اصغر خان عسکری اور آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے کیا افغانستان کے حکمران یعنی طالبان وہ ہندوستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن رکھیے گا۔ کمنٹس کی صورت میں آپ اپنی رائے بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ یہ موضوع کہ اس وقت افغانستان کے جو حکمران ہیں طالبان وہ ہندوستان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں، ہندوستان کے ساتھ بھی وہ مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان افغانستان میں آئیں اور جو ترقیاتی منصوبوں پر وہ کام کر رہے تھے ان ترقیاتی منصوبوں پر وہ دوبارہ کام کا آغاز کریں۔ ساتھ طالبان کی یہ بھی کوشش ہے کہ ہندوستان کو اس طرف مائل کر دیا جائے کہ وہ طالبان کی حکومت کی کچھ نقد مالی امداد بھی کرے تاکہ اس وقت افغانستان طالبان کو ریاستی امور چلانے کے لیے جن مشکلات کا یعنی مالی مشکلات کا سامنا ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ اب یہ سوال کہ افغانستان کے حکمران طالبان کیوں اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرے، ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کرے اور انہیں اس بات پر قائل کریں کہ وہ افغانستان میں جاری جو ترقیاتی ان کے منصوبے تھے اس پر کام دوبارہ شروع کر دے اور افغانستان کی جو ہے وہ مالی مدد کرے، کیونکہ آپ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ امریکی کیمپ میں شامل ہے۔ تو امریکی کیمپ میں شامل ہونے کی وجہ سے کیا ہندوستان افغانستان کے طالبان حکومت کی کوئی مدد کر سکے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پرو طالبان ریاستیں ہیں جس میں چین، روس، پاکستان، ترکی اور کسی حد تک ایران جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جب سے طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے تو یعنی اس سوال کا کہ وہ کیوں مجبور ہوئے طالبان کی حکومت، افغانستان کی طالبان کی حکومت کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اب ان کے یوں سمجھ لے کہ مذاکرات ان سے کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور افغانستان میں ان کی مدد کرے۔ اس کا اگر ہم جائزہ لیں سوال کا تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب طالبان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا افغانستان میں تو چین نے اس بات کا اعلان تو کر دیا ہے کہ ہم افغانستان کی تعمیری نو میں کردار ادا کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت طالبان حکومت کو شدید ترین مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان مالی مشکلات کے حل کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ چین جو ہے وہ افغانستان کی پوری طور پر مالی معاونت کرے، لیکن چین نے ابھی تک افغانستان کی کوئی مالی معاونت نہیں کی ہے اور نہ آئندہ جو چند ماہ ہے اس میں کچھ آثار ان کے نظر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر ہم روس کی طرف دیکھتے ہیں تو روس نے بھی اگرچہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ تعلقات قائم رکھیں گے اور افغانستان میں ان کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرتے رہیں گے، لیکن روس نے بھی تاحال افغانستان کے طالبان حکومت کو کوئی مالی مدد جو ہے اس کی پیشکش نہیں کی ہے۔ یہی صورتحال ترکی کی بھی ہے کہ ترکی نے بھی اس بات کا اعادہ تو کیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے ریاستی امور چلانے کے لیے، لیکن ان کو اس وقت جو مالی مشکلات ہے اس پر قابو پانے کے لیے ترکی جو ہے وہ بھی کوئی اقدام عملی طور پر وہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح ایران کی صورتحال بھی یہی ہے اور ان کی جو پالیسی ہے وہ بھی ابھی گو اور ڈوماڈول ہے اسی طرح سے۔ تو لہٰذا ان چاروں ممالک سے اور پھر ہم اگر پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان اگرچہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا سفارت خانہ کابل میں کھلا ہے، اسی طرح پاکستان نے جو ہے غذائی اجناس کے چند ٹرک جو ہے وہ افغانستان بھیج دیے ہیں۔ پاکستان نے اپنی سرحدیں ابھی تک کھلی رکھی ہے اور اس پر تجارت اور آمد و رفت دونوں کے لیے وہ اس کی اجازت ہے، لیکن اس وقت افغانستان کے طالبان کو ریاستی امور چلانے کے لیے نقد پیسوں کی، نقد مالی امداد کی ضرورت ہے۔ وہ نقد مالی امداد نہ اس وقت چین ان کا ساتھ دے رہا ہے، نہ روس ان کا ساتھ دے رہا ہے، نہ ترکی
ترکی ان کا ساتھ دے رہا ہے، نہ ایران نقد مالی امداد کے لیے تیار ہے، اور نہ خود پاکستان، اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے کہ وہ اس پر جو ہے افغانستان کی حکومت کی نقد جو ہے وہ پوری طور پر مالی امداد کر سکے۔ لہٰذا ان اسباب اور وجوہات کی بنا پر طالبان مجبور ہوئے کہ وہ اس خطے کے اہم ملک افغانستان کے بھارت کے ساتھ بھی بات چیت کا آغاز کرے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرے، اور ان کو بھی آمادہ کر لے اس بات پر کہ وہ طالبان کی حکومت کی مالی مدد بھی کرے، اور جو ترقیاتی منصوبے انہوں نے وہاں پر چل رہے ہیں اس پر جو ہے وہ کام کا آغاز کرے، تاکہ لوگوں کی روٹی روزی اور مزدوری جو ہے وہ لگی رہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کا حامی ہے، وہ امریکی کیمپ کے اندر موجود ہے، چین کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی طرح سے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سولو فلائٹ لے اور امریکی اجازت کے بغیر وہ طالبان حکومت کی جو ہے وہ کوئی مدد کر سکے۔ لیکن اگر ہم ایک اور رخ کی طرف بھی دیکھیں یا دوسرا پہلو بھی اس مسئلے کا لیں تو ہندوستان کا اس خطے میں اپنا ذاتی مفاد موجود ہے، اور وہ ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی ممکن ہے کہ وہ امریکہ کو اس بات پر قائل کر دے کہ وہ ان کو اجازت دے کہ وہ کسی حد تک جو ہے وہ طالبان حکومت کی مدد کر سکے، لیکن اس میں بھی وقت جو ہے وہ ضرور لگے گا۔ ہاں، ان مذاکرات کا، اس بات چیت کا ایک اثر جو ہے وہ یہ جو پرو طالبان گورنمنٹس ہے یا جو پرو طالبان ممالک ہیں ان پر ایک اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر طالبان کی اور ہندوستان کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر چین کو بھی تشویش لاحق ہوگی، اسی طرح روس کو بھی تشویش لاحق ہوگی، پاکستان کو بھی تشویش لاحق ہوگی، اور پھر یہ تینوں ممالک جو ہے یہ مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی ضرور عملی طور پر جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس پر اس وقت جو ہے افغانستان کے طالبان وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اسلام آباد کے حکمران اس وقت یعنی وہ ان کا سارا زور جو ہے وہ بیانات کے اوپر ہے، اور ان کی جو ساری وہ ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر ہے، عملی طور پر وہ بھی کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح کی لابنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس طرح زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے علاقائی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بات چیت کا، مذاکرات کا، لابنگ کی ضرورت ہے، اسلام آباد وہ کردار ادا نہیں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے، اور اس کے بھی اسباب ہے، وجوہات ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ کینٹ بورڈ میں حکمران جو حکومت ہے، حکمران جماعت ہے، ان کو شکست ہوئی، پھر اس کے بعد انتخابی اصلاحات کا معاملہ، پھر اس کے بعد جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پھر مہنگائی کا مسئلہ، اور پھر بلدیاتی انتخابات کا نہ ہونا، ان تمام چیزوں نے حکمرانوں کی تمام تر توجہ جو ہے وہ بیرونی مسائل سے ہٹا کر اندرونی مسائل کی طرف لے کر آئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسائل تو ہوں گے، لیکن اسلام آباد کے حکمران کو چاہیے کہ وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کابل کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی کابل کا جو پورا اثر ہے وہ پاکستان ہی پر پڑے گا۔ اگر وہاں کوئی احتجاج شروع ہو جاتا ہے، غذائی اجناس کی کمی ہو جاتی ہے، بھوک اور افلاس شروع ہو جاتی ہے، مریضوں کو دوائیں نہیں ملتی ہے، ان کو علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ملتی ہے، لوگوں کو روزگار نہیں ملتا ہے، تو ان کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ پھر پاکستان پر ہوگا، اور وہ پاکستان ہی کی طرف ہجرت کریں گے اور مائیگریٹ ہوں گے۔ لہٰذا پاکستان کو
संजीदगी के साथ इलाकाई सतह पर ख़ासकर चीन, रूस और तुर्की के साथ बैठकर इस मसले के हल के लिए पूरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, लॉबिंग करने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की पूरी तौर पर नकद माली मदद की जाए ताकि उनको रियासती उमूर चलाने के लिए पैसा मिल जाए और वहाँ पर कोई बड़ा इंसानी बहरान जो है वो पैदा ना हो सके। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन रखिएगा, वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करें। असगर खान अस्करी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।